ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، آج 10 محرم الحرام ہے اور آج کے ہی دن خانواد رسول، نواسہ رسول اور ابن رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو شہید ہو جائے اس کی زندگی کو بیان کرتی ہے۔ فلسفہ شہادت اور پھر مناقب حسین، شہادت حسین انشاءاللہ العزیز ہمارے اس ماہ مقدس کے جمعہ کے خطبات کا موضوع ہوگا۔ شہادت کے موضوع کو لے کر آج گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ جتنا وقت کے دامن میں گنجائش ہوئی ہم گفتگو کر سکیں گے، اور پھر اپنی گفتگو جہاں سے چھوڑیں گے آنے والے جمعہ پر اسی مقام سے اپنی گفتگو کو شروع کریں گے۔ چونکہ شہادت کا دن ہے تو شہید کی فضیلت قرآن و سنت میں کیا آئی ہے، ورنہ ترتیب تو کچھ اور تھی۔ ترتیب تو یہ تھی کہ فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں اور پھر اس کے بعد شہادت بیان کی جائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے دوسرے پارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام پاک سے ایک آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، اور شہید کو مردہ نہ کہو۔ اور شہید کی ہی یہ عظمت ہے کہ اس کو مردہ کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ شہید کو مردہ کہنے والا، اگر کسی نے زبان سے مردہ کہا، نص قطعی کا انکار ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آیت ہے، تو جب کسی نے مردہ کہا تو قرآن کا انکار ہوا، تو اس مردہ کہنے پر وہ کافر ہو گیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مر جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔
اب یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ انہیں مردہ گمان نہ کرو۔ گمان منی سوچنا، انہیں مردہ سوچو بھی نہیں کہ مردہ ہیں۔ تو یہ مقام شہید کو حاصل ہے کہ نہ اس کو مردہ کہا جا سکتا ہے اور نہ سوچا جا سکتا ہے۔ جو مسلمان شہید کو مردہ سوچے یا کہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوا۔ جاننا یہ ہے کہ شہید کون ہے۔ تو شہید، شاہد، مشاہدہ، یہ سب ان کا ایک مصدر ہے، شہودن۔ یہ لفظ شہید لفظ جو ہے شہودن سے بنا ہے، اور شہودن کا معنی ہے حاضر ہونا، حاضر ہونا۔ تو شہید جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ کہاں حاضر ہوتا ہے؟ صحیح حدیث پاک میں آیا، سیاستہ کی صحیح حدیث، ابن ماجہ کی حدیث، ابواب الجہاد سے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت جابر کے والد ہی جن کا نام عبداللہ ہے، ان کا غزوہ کے اندر شہید ہوئے اور کافروں نے مسلح کر دیا، یعنی ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک گٹھڑی میں، ایک کپڑے میں باندھ کر لاش کے ٹکڑوں کو لے آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا حضرت عبداللہ کو اور ان کے لواحقین کو کہ آپ دیدہ ہیں۔ معاملہ تو اس طرح ہوتا ہے، جب گھر کے اندر میت ہو جاتی ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے، اور وہاں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ دشمن نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی حالت کو دیکھا اور فرمایا، عبداللہ، اے جابر، تمہیں علم ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے والد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حجاب کے تمہارے والد کو دیدار کرایا ہے، بغیر حجاب کے، اور رب کائنات نے تیرے والد سے پوچھا ہے کیا چاہتا ہے، کیا تمنا ہے تمہاری؟ تو آپ کے والد نے کہا ہے کہ میری چاہت یہ ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، اور وہاں جا کر کیا کروں؟ دنیا کا عیش و عشرت کروں، مزے اڑاؤ دنیا سے؟ نہیں، اس کام کے لیے بھیجا جائے کہ دنیا کے اندر جا کر تیرے نام پر جہاد کروں، تیرے نام پر تیرے دشمنوں سے لڑوں اور کٹ مروں، اور پھر اس کے بعد پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑوں۔ یا اللہ یہ زندگی اور موت، یہ شہادت کی موت بار بار مجھے عطا کی جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جابر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ معاملہ تو پہلے طے ہو چکا کہ جو دنیا سے یہاں آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا، واپس نہیں جائے گا۔ تو پھر حضرت عبداللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اگر یہ معاملہ طے شدہ ہے تو پھر میری طرف سے لوگوں کو اس شہادت کا جو مزہ ہے اس کا حکم ارشاد فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت کریمہ نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو یہ شہید کا معنی ہے حاضر ہونا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جب شہید ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جان دیتا ہے، تو اس پر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور اس قدر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں کہ زمین کا کوئی چپا خالی نہیں ہوتا،
ملائکہ اس قدر سایہ فگن ہوتے ہیں۔ یہی حدیث پھر آئی ہے بخاری میں، اسی حضرت جابر کے والد کی حدیث، ابھی جو میں نے بیان کی وہ ابن ماجہ سے تھی اور یہ بخاری میں آئی ہے، یہ بھی باب الجہاد سے، کہ حضرت جابر کی پھوپھی حضرت عبداللہ کی بہن وہ اپنے بھائی کے اس لاش جو مسلح کیا گیا تھا اس کو دیکھ کر رو رہی تھی، تو حضور علیہ السلام وہاں بنفس نفیس موجود تھے، فرمایا بی بی اس پر مت رو، تمہیں کیا علم کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں فرشتے ان پر سایہ فگن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں فرشتے یہاں حاضر ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ شہید جب اللہ کی بارگاہ میں جان دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہوا کہ اس کے فرشتے اس بندے پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ اور ایک شاہد کا، شہید کا، شہود ان کا معنی ہے مشاہدہ کرنا، مشاہدہ، عمل بصرو او بصیرہ، بصر کے ساتھ یا بصیرت کے ساتھ، بصر آنکھ سے دیکھنا یا دل کی بصیرت کے ساتھ مشاہدہ کرنا، تو یہ معنی جو ہے یہ معنی بھی شہید کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور مشاہدہ کس کا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ پہلا معنی یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرتا ہے، اور یہ معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دیدار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شہید شہادت کے درجے کو پہنچتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو اسے وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مسلح ہو رہا ہے، ابھی سنا نا کہ حضرت عبداللہ کا مسلح کیا گیا، حضرت جابر کے والد، لیکن جب ان کے جسم پر بھالے چل رہے ہوتے ہیں، تلواریں چل رہی ہوتی ہیں، اور ان کا جسم چھلنی ہو رہا ہوتا ہے، اس کو تو اتنا بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کسی کو چیونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی تکلیف؟ اس لیے کہ وہ مشاہدہ کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ حسن ربی ہے کہ جس کو دیکھ کر وہ بندہ دنیا ما فیہا کے تمام تکالیف کو بھول جاتا ہے۔ حسن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرور رکھا ہے۔ اگر حسن کا مزہ پوچھنا ہے تو زنان مصر سے پوچھو، جب زلیخا کو ان کی سہیلیوں نے تانا دیا تھا کہ عجیب نادان ہو گئی ہو، کس قدر پگلی ہو گئی ہو، بازار سے اپنے ہاتھوں سے خریدا اور اسی کو دل دے دیا، تو زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ مجھے تانا مت دو، تمہیں علم ہی نہیں کہ وہ کون ہے، وہ غلام نہیں، وہ حسن کا امام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چہرے پر پردہ رکھتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے دیکھا نہ تھا، تو زلیخا نے انہیں یہ کہا کہ وہ غلام نہیں ہے، وہ تو حسن کا امام ہے۔ کہنے لگی اچھا تو پھر ہمیں ذرا دکھا دو انہیں، تو بلا لیا انہیں، سورہ یوسف میں ہے، ان کو دعوت دی اپنے گھر کے اندر، اور ان کے ہاتھوں کے اندر پھل دیے، ایک ہاتھ میں ان کے تیز چھریاں دیں، سکینن، تیز چھری ہر عورت کے ہاتھ میں دی، اور ادھر یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں کہ یہ عورتیں مجھے تانا دیتی ہیں، آپ تھوڑا ان کے سامنے سے چہرے سے پردہ اٹھا کر گزر جائے۔ یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے سے گزرے، زنان مصر، مصر کی عورتیں، وہ الٹے ہاتھ میں پھل لے کر کاٹ رہی تھیں، سیدھے ہاتھ میں چھری تھی، چھری پھل پر چل رہی ہے، سامنے سے یوسف علیہ السلام گزرتے ہیں،
यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर हुस्न के अंदर इतना महव होती हैं कि वो फल कट जाता है, छुरियां उंगलियों पर चलती हैं, उंगलियां कट जाती हैं, उंगलियां कटने की खबर उन्हें नहीं होती और कहने लगती हैं कि मा हाज़ा बशर, ये तो कोई बशर ही नहीं है, ये कोई बशर नहीं है। तो ये बशर बशर की रट उस वक्त तक होती है जब तक कोई उसके मज़े को जानता नहीं है। मज़ा अगर हकीकत हाल को जान लिया जाए तो फिर बशर बशर की रट ख़त्म हो जाए। जिस ज़ात से यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न का हिस्सा मिला था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इनको जो नूर मिला था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ये नूर मुस्तफ़ा का परताव था, नूर मुस्तफ़ा का परताव था। मूसा अलैहिस्सलाम को नूर मिला था कब? जिस वक्त कोहे तूर पर अल्लाह का दीदार करने गए थे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया था, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, ये मेरे इन कौम के सरदारों का मुतालबा है। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। लेकिन कौम ने, सरदारों ने ज़िद की थी, रब्बे कायनात ने कोहे तूर पर बुला लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर का परताव पहाड़ पर डाला, और वो भी मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि वो हिजाबात नहीं उठाए थे, वो लाखों करोड़ों हिजाबात में से कुछ हिजाबात उठे और उसका नूर का परताव पहाड़ पर पड़ा, और पहाड़ से फिर वो अक्स वापस आया मूसा अलैहिस्सलाम तक और उनकी कौम तक। तो क्या हाल हुआ कि वो सरदार मर गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम व खर्रा मूसा अलैहिस्सलाम मदहोश हो गए। ये परताव था, ये अक्स था, ये रिफ्लेक्शन था, जो नूरे खुदा का पहाड़ से टकरा कर वापस आया था। अब इसके बाद मौलाना रूम ने इसको बयान किया है, मौलाना रूम ने मसनद शरीफ के अंदर, अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसके बाद क्या हालत थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो भी देखता था नबीना हो जाता था, अंधा हो जाता था। तो फिर आप अपने चेहरे पर नकाब रखते थे, यहाँ तक कि आपकी ज़ौजा वो भी महरूम दीदार हो गई। एक दिन अर्ज़ करने लगी, मेरे सर के ताज, मैं आपका दीदार करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ये सौदा महंगा पड़ेगा, इसलिए कि तुम मुझे देखोगी तो नबीना हो जाओगी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक आँख पर हाथ रख लेती हूँ और एक आँख से देख लेती हूँ। एक आँख पर हाथ रखा और एक आँख से देखा, पर्दा उठाया तो एक आँख जाती रही, लेकिन दीदार ऐसा हुआ कि वो इस कदर मज़ा दे गया, वो फिर मचल गई कि एक दफ़ा और दीदार करा दीजिए। उन्होंने फरमाया अब क्या होगा, नबीना हो जाओगी, दूसरी आँख भी चली जाएगी। उन्होंने कहा कोई परवाह नहीं, ये हुस्न इस कदर लुत्फ़ दे गया है कि अगर हज़ारों निगाहें और नज़रें हों तो इस हुस्न पर कुर्बान कर दूँ। फिर उसने दूसरी दफ़ा दीदार किया तो दूसरी आँख भी जाती रही। मौलाना रूम ने फरमाया फिर वो अल्लाह की बारगाह में मचल गई, अल्लाह की नेक बंदी थी ना, अल्लाह की बारगाह में वो आहुजारी करने लगी, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करने लगी, बारी ताला तूने इस कदर अपने इस बंदे को हुस्न दिया है और मुझे उसकी ज़ौजा बनाया है, जब तू इस कदर हुस्न अता कर सकता है तो मुझे बिनाई भी वापस दे सकता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ौजा को वो बिनाई अता की कि फिर आप मूसा अलैहिस्सलाम का दीदार करती रहती थी। मौलाना रूम ने ये फरमाया अपनी मसनद शरीफ के अंदर, बताना ये चाहता हूँ कि ये नूर ये अल्लाह तबारक व तआला के जलवे से अता हुआ था, कि वो जलवा जो रब्बे कायनात ने करोड़ों पर्दों से एक पहाड़ पर डाला था और वापस वो एक अक्स आया था, उसका आलम ये था। उस ज़ात के हुस्न का आलम क्या होगा जो आमने सामने बैठा है, उस ज़ात का आलम क्या होगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला उसको काबा कौसैन के मंज़र पर बैठाए हुए है, औ अदना के, बल्कि काबा कौसैन से भी करीब बैठाए हुए है। वो तो एक बशरी पर्दा रखा है ताकि ग़ुलाम देखे भी सही, ग़ुलाम जो हैं वो देखे भी सही और उनकी अमवात भी ना हो,
وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ ان کے حسن کو دیکھ کر زنان مصر نے انگلیاں کٹا دی تھیں، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر مردان عرب اپنی جانیں لوٹاتے ہیں۔ دنیا کے عشاق رسول اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات نکل گئی کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں جان دیتا ہے تو پھر وہ کسی بندے کا دیدار نہیں کر رہا ہوتا، وہ مصطفیٰ علیہ السلام کا دیدار نہیں کر رہا ہوتا، وہ حضور بھی ان کو دیدار کراتے ہیں، لیکن وہ جس حدیث پاک میں آیا ہے وہ کسی اللہ کی مخلوق کا دیدار نہیں کر رہا ہوتا۔ شہید جب وقت شہادت ان کے گلے پر تلوار چلتی ہے تو براہ راست رب کائنات کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب مخلوق کے دیدار کے اندر یہ مزہ رکھا ہے تو جو خالق ہے، جو سبھی کا خالق ہے، مصطفیٰ کا خالق ہے، موسیٰ کا خالق ہے علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خالق ہے، تو اس رب کا حسن کا کیا کہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جان دیتا ہے تو اسے ایک چیمٹی کے کاٹنے کی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ شہید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ دیا ہے، فرمایا کہ جو میری بارگاہ میں مارا جائے، اللہ کی بارگاہ میں جو مارا جائے، انہیں مردہ کہو نہیں زبان سے، انہیں مردہ سوچو نہیں دماغ سے مردہ سوچو بھی نہیں، اور اسے مردہ کہو بھی نہیں۔ شہید بھی تو مرتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 32 تلواروں کے گھاؤ تھے، 135 تیروں کے نشان تھے، تیر لگے تھے، جو جان دی انہوں نے۔ صحابہ کرام میں کئیوں کا مصلح کیا گیا، تو وہ بھی تو مرتا ہے، اور عام بندہ بھی تو مرتا ہے۔ تو ان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، ایک فرق تو وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جان دیتے ہیں اس کی رضا کی خاطر، اور رب کائنات نے انہیں زندگی جاوداں دے دی، ان کو مردہ کہنا بھی منع، مردہ سوچنا بھی منع۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو زندگی اور موت کا ایک طریقہ کار سمجھتے ہیں کہ عزرائیل آیا اور روح کو قبض کیا، موت ہو گئی، لیکن شریعت کا یہ فلسفہ نہیں ہے۔ یہ دنیاوی موت تو ایسے ہے، اس کو تو ماننا بھی، اس کو بھی انکار نہیں ہے اس کا، لیکن حقیقت موت اور حیات کیا ہے؟ حقیقت موت اور حیات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے کافروں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت اسلام ہو رہی ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، ہر طرح کی تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ کا نبی دعوت دے رہا ہے اور وہ عداوت دکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے حبیب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ مردے آپ کی نہیں سنیں گے۔ یہ مردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کہا؟ کیا ان کی جان نکل گئی تھی روح سے، اپنے جسم سے روح پرواز کر گئی تھی؟ نہیں، مکہ کے کافروں کو، ابو جہل کو، شیبہ کو، عتبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ کہا کہ یہ مردہ ہیں، یہ مردے آپ کے نہیں سنیں گے، یا ان مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی جان دے دے، سر کٹ جائے، باقی جسم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، لاش کا مصلح کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ مت کہنا، انہیں مردہ مت سوچنا۔ تو پتہ چلا کہ
زندگی اور موت کا انحصار یہ فرشتے کے آنے جانے پر نہیں، اصل زندگی وہ ہے، اگرچہ وہ ان کے جسم پر بھالے چل جائیں، تلواریں چل جائیں، وہ اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرا ہے تو وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اور اگر وہ کھا پی رہا ہے، بلڈ وغیرہ جاری ہے، چل رہا ہے، گلیوں میں دوڑ بھاگ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں، تو رب کائنات اس کو مردہ کہتا ہے کہ وہ مردہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شہید کی یہ عظمت، اور قربان جائیں شہید اعظم پر، شہید اعظم پر۔ دنیا کے اندر بہت شہید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک درجے کو حاصل کیا، لیکن میں امام علی مقام امام حسین کو شہید اعظم کہتا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ بڑے بڑے مفسرین علماء کرام شہید اعظم کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سابقہ سارے شہیدوں کی شہادت اس وقت معروف ہوئی جب وہ درجہ شہادت کو انہوں نے پا لیا، لیکن امام علی مقام وہ واحد شہید ہیں کہ جن کی شہادت بچپن سے ہی معروف ہو گئی تھی۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ وہ یہ عظیم ہستی ہے کہ جن کو کرب و بلا کے میدان میں بے یار و مددگار شہید کر دیا جائے گا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور سن 60 ہجری سے صحابہ کرام پناہ بھی مانگتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے 2 طرح کا علم حاصل کیا، اور ان دو علم کے 2 تھیلے بنائے۔ ایک تھیلا وہ تھا کہ جو میں نے امت کے اندر تقسیم کیا کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، اور دوسرا تھیلا وہ جس کو میں نے بند کر کے رکھا، کھولا نہیں، امت کے اندر تقسیم نہیں کیا۔ کیوں کہ اگر تقسیم کرتا، اگر بتاتا، تو پھر اس میں میرا گلا کاٹ دیا جاتا، گلا کاٹ دیا جاتا۔ اب صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، ان کی شروحات کو پڑھیں، مطالعہ وسیع کریں، اور ان کی شروحات میں سے علامہ عسقلانی کو ہی پڑھ لیں۔ فتح الباری کے اندر انہوں نے جو فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے کہ سن 60 ہجری کے اندر اس حکومت پر کون متمکن ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بازار میں چلتے تھے، آواز اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، باری تعالیٰ مجھے سن 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینا، سن 60 ہجری سے پہلے اٹھا لینا۔ کیا جب وہ بازار کے اندر ایسا کہتے تھے تو کسی نے پوچھا نہیں ہوگا ابو ہریرہ ایسا کیوں کہتے ہو؟ اس وجہ سے تفصیل کے ساتھ ہے، ذکر امام حسین پر ایک کتاب ہے، اس کے اندر تمام کے تمام حوالے جات مکمل موجود ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ شہادت کا وقت بھی جانتے تھے اور یزید کی حکومت کو بھی جانتے تھے۔ لیکن امام علی مقام کی شہادت تو اس وقت سے معروف ہوئی جب آپ پیدا ہوئے۔ کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کی شہادت کو حضور نے پہلے بیان کیا، مثلا حضور علیہ السلام احد کے پہاڑ پر تشریف فرما ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے ساتھ ہیں، اور پہاڑ جو ہے وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ تفسیر ترجمہ کیا لوگوں نے کہ وہ زلزلہ آ گیا، میں محبت والا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جہاں حضور کے قدم ہوں وہ زلزلہ آتا ہے۔ جس قوم کے اندر حضور موجود ہوں، اللہ فرمایا میں اس قوم پر عذاب نہیں بھیجتا، وہاں حضور پہاڑ پر کھڑے ہوں تو زلزلہ آ جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہاڑ کو وجد آ گیا تھا کہ حضور کے قدم مجھ پر آ گئے ہیں، تو پہاڑ وجد میں آیا اور ہلنے لگا۔ اللہ کے حبیب نے پہاڑ پر ٹھوکر لگائی، فرمایا اسبت یا احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، تمہیں علم نہیں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں، 2 شہید کھڑے ہیں۔
تو حضور نے ان کی شہادت پہلے اور حدیث پاک میں بھی ہے، عمر و عثمان کی شہادت کی پہلے خبر دے دی، لیکن دیگر صحابہ اور دیگر اور شہید قیامت تک جو اس راستے پر چلیں گے، جہاد کے راستے پر جو بھی شہید ہوتا رہے گا، ان کی شہادت بعد میں معروف ہوگی، لیکن امام علی مقام کی شہادت تو بچپن سے ہی معروف ہو گئی تھی، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اور یہ حدیث جو دے رہا ہوں مشکات المصابی سے دے رہا ہوں، مشکات المصابی ایک ہی جلد ہے، اور بالکل آخری صفحے سے پہلے ورق پر آپ پلٹیں گے تو اس میں مناقب اہل بیت کا ایک باب ہے مکمل، آپ اس کو پڑھ لیجئے تو یہ حدیث آپ کو وہاں سے ملے گی۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ٹکڑا میری گود میں ہے، بہت ڈراؤنا خواب ہے یہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بڑا مبارک خواب ہے، اچھا خواب ہے۔ یا رسول اللہ کیا تعبیر ہے؟ فرمایا اس کا تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کو سب سے پہلے تم اپنی گود میں لوگی۔ بس حضرت امام حسین پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام فضل نے اس کو اپنی گود میں لیا، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، ابھی اسی نو مولود قریب کے وقت ہے، حضور کی بارگاہ میں لے آئی، حضور علیہ السلام کی گود میں دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے کے گلے کا بوسہ لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ام فضل بول پڑی، یا رسول اللہ یہ خوشی کے لمحات اور آپ کی آنکھوں سے آنسو؟ فرمایا ہاں، اس وجہ سے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں، اور جبرائیل نے کہا کہ آپ کے اس نواسے حسین کو آپ کی امت کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دے گی۔ اور صرف یہی نہیں، جبرائیل تو اس مقام کی مجھے مٹی بھی دے کر گئے ہیں، وہ مٹی، فرمایا یہ شیشی بھی دے کر گئے ہیں کرب و بلا کی۔ اور پھر یہاں یہ روایت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے وہ شیشی اپنی ازواج مطہرات میں سے 9 ازواج مطہرات بیک وقت موجود تھیں، حضور علیہ السلام نے ان 9 میں سے ایک زوجہ کو، ہماری ایک ماں جن کا نام ام سلمہ، ان کو دی مٹی، اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جس وقت سن 60 ہجری میں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، میری 9 ازواجات میں سے اور زندہ باقی نہیں ہوں گی سوائے ام سلمہ کے۔ وہ شیشی انہیں دی، اور کیا وصیت فرمائی؟ فرمایا اسے سنبھال کر رکھ لو، جس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے